مصر کے فرعون دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے مصر پر حکومت کرنے والے اتنے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے کہ یہ جب چاہتے کسی بھی بے گناہ انسان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہیں دوسری طرف کسی ظالم اور خطرناک انسان کو اپنی سلطنت کے بڑے عہدے پر فائز کر دیا کرتے تھے۔ مصر کے ان حکمرانوں کے پاس موجود اسی بے انتہا طاقت کا نتیجہ تھا کہ ان میں سے بہت سارے فرعونوں نے اپنے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، یعنی یہ لوگ اپنی عوام کو اس بات پر مجبور کیا کرتے تھے کہ ان کی عوام نہ صرف ان کو اپنا خدا مانے بلکہ ان کی عبادت بھی کریں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اتنی بے انتہا طاقت رکھنے والے یہ فرعون ایک بہت چھوٹی سی چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ نہ صرف ڈرا کرتے تھے بلکہ اس کا نام سن کر ڈر کے مارے فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی چیز ایک چھوٹا سا جانور ہے، یعنی بلی۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اتنی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود بھی یہ فرعون ایک چھوٹی سی بلی سے کیوں ڈرا کرتے تھے؟ تو آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی کہ مصر کی وہ دیوی جس کو باسط کے نام سے جانا جاتا تھا، دراصل باسط نام کی یہ دیوی دیکھنے میں ہو بہو ایک بلی کی طرح تھی۔ مصر کے لوگوں کی طرف سے ان کی اس خاص دیوی کو سورج کے دیوتا کی بیٹی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دیوی کو بادشاہوں کا محافظ بھی مانا جاتا تھا۔ ایک دور تھا کہ جب مصر میں ایسے ہر انسان کو موت کی سزا دی جاتی تھی کہ جس انسان کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچا کرتا تھا۔ اس دور میں مصر کے اندر ایسے بھی بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے کہ جو اپنی زندگی کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر، اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف ایک بلی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لگ جایا کرتے تھے، اور ان کی اس مصروفیت کو مصر کی پوری سوسائٹی میں بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب کبھی مصر کے کسی بھی گھر میں کسی بلی کی موت ہو جایا کرتی تھی تو اس گھر کے لوگ بہت زیادہ ماتم منایا کرتے تھے۔ بلی کی موت پر گھر کے لوگ ماتم منانے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر موجود بالوں کو بھی ختم کر دیا کرتے تھے، اور دوبارہ واپس آنے تک یہ ماتم جاری رہتا تھا۔ جب سوشن فیسٹ نام کے ایک براؤن نے اس دیوی کے نام پر ایک نیا عالی شان شہر آباد کیا تھا، بلکہ اس کو اپنی سلطنت کی ملکہ بھی بنا دیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی اس بڑے اور عالی شان شہر میں اپنی اس دیوی کے نام پر ایک بڑا سا اور خوبصورت مندر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مندر اس دور میں بننا شروع ہوا، لیکن کمپلیٹ اس کے پوتے کے دور میں ہوا۔ آگے چل کر مصر کے لوگوں نے وباستس نام کے اسی شہر میں ہی بنے ہوئے اپنی دیوی کے اس بڑے سے مندر میں ہر سال ایک تہوار کی شکل میں میلہ لگانا شروع کر دیا۔ دریائے نیل کے قریب لگنے والے اس میلے میں حد سے زیادہ شراب بھی پی جاتی۔ اتنا ہی نہیں، شہر کے سب سے مین مندر کے اندر بے شمار جانوروں کی قربانیاں دی جاتی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیوی کے بہت ساری بلیوں کے سامنے ان سے کئی گنا بڑے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان جانوروں کی باڈی کا سب سے اچھا گوشت ان بلیوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اس میلے میں عورتوں کی بڑی تعداد بھی آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر اپنی اولاد کے لیے منت مانگا کرتی تھیں۔ ہسٹورین کے مطابق ایک بار ایک اعلیٰ رومن افسر نے مصر کے اندر غلطی سے ایک بلی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد یہ ہوا کہ مصر میں رہنے والے عام لوگ خود سے آگ بگولا ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اکٹھا ہو کر اسے قتل کر ڈالا۔ مصر کے عام لوگ تو عام لوگ، بلکہ مصر کے بادشاہ بھی یعنی فرعون بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچے۔ پرانے مصر کے لوگ اپنی اپنی بلیوں کو زیور کی شکل میں بہت زیادہ سونا چاندی بھی پہنایا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اگر اس کی موت ہو جایا کرتی تھی تو اس کو کسی دوسرے جانوروں کی طرح سائیڈ میں ڈال دینے کی بجائے
ایک انسان کی طرح باقاعدہ ممی کی شکل میں بنایا جاتا تھا اور ایک ممی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ ایک قبر میں دفنایا جاتا تھا۔ سن 1888 میں بنی حسن نام کے ایک قصبے کے قریب ایک علاقے کے کسان نے ایک ایسا قبرستان ڈھونڈ نکالا تھا کہ قبرستان سے لگ بھگ 80,000 کے قریب بلیوں کی ممیز برآمد ہوئی تھیں، اور یقیناً یہ انہی بلیوں کی ممی تھی کہ جن کو آج سے ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگوں نے قبروں کے اندر دفنایا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک لگاتار مصر کے کئی الگ الگ علاقوں میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے قبرستان ڈھونڈے جا چکے ہیں کہ جن کے اندر بلیوں کی ممیز برآمد ہوئی ہیں۔